بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، جو بھی مسلمان قربانی کرتا ہے، قربانی کرتے وقت اس کی جو نیت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے وہ یہی ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ بندہ اپنا پیسہ بھی لگائے اور اپنی اس کو ثواب بھی نہ ملے اور اس کی قربانی خراب ہو جائے، یہ بہت اہم کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو میں نے چاہا اس کے اوپر آپ کو ویڈیو شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ ایسے جانور جو کہ جن کی قربانی ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے ان کی قربانی کی تو ہماری قربانی خراب ہو سکتی ہے، پیسہ بھی خراب ہوگا اور اجر بھی نہیں ملے گا۔ آج میں آپ کو ڈسکس کروں گا اور احادیث پیش کروں گا اور کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ان جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، ہرگز نہ کریں ورنہ آپ کا پیسہ بھی خراب ہوگا اور آپ کو اس کا اجر بھی بالکل نہیں ملے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے احادیث پیش کرتا ہوں۔ میں لائیو بھی آ سکتا تھا لیکن میں حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا اور مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے توجہ سے سننے ہیں اور سمجھنے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے مسائل بیان کروں گا کیونکہ 5-6 دن باقی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی، مجھے بھی سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ سب مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے عربی کی عبارت ہے، سنن نسائی کی اور ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ عربی کی عبارت دیکھ لیں، اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی میں احتیاط کرنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے 4 کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور ہے، اس کی تینوں ٹانگیں تو صحیح ہیں لیکن ایک ٹانگ ایسی ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو وہ ٹانگ زمین کے اوپر نہیں لگاتا بلکہ اٹھا کے چلتا ہے، وہ لنگڑا ہے۔ تو اگر تو وہ ٹانگ لگا کے چل رہا ہے زمین کے اوپر ٹیک لگا کے، یعنی کہ وہ چوتھی ٹانگ بھی لگا رہا ہے، تو پھر تو اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ اگر وہ لنگڑا ہے، لنگڑا پن واضح ہو گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسا جانور کہ اس کا کانا پن ظاہر ہو جائے، اگر وہ کانا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایسا بیمار جانور آپ کو پتہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، تو بیمار جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ایسا لاغر اور کمزور، یعنی کہ ایسا کمزور جانور ہے کہ اٹھتا ہے تو گر جاتا ہے، اس کی ہڈیوں میں گدا بھی نہیں ہے، بہت کمزور ہے، یعنی کہ اپنا وہ چل بھی نہیں سکتا، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کہ اتنا موٹا نہیں ہے، تھوڑا سا درمیانہ سے ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ زیادہ کمزور ہے، ہڈیاں نکلی ہیں، چل سکتا نہیں وہ، تو بندے کو نظر آ جاتا ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کو اشارہ فرمایا تھا کہ ایسا لنگڑا جانور جس چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا ہے۔ تو کانا جانور اور اسی طرح بیمار جانور اور اسی طرح یعنی کہ جو کمزور ہو، بالکل کمزور ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں، وضاحت بھی آ گئی ہے۔ اب نیچے دیکھیں کہ جو جانور ایسا ہو جس کے جو دانت ہیں، اگر ایک جانور ہے اس کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، دانتوں کے بارے میں ہیں کہ اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ دانتوں سے چارہ بھی نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کہ چارہ وغیرہ کھا سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر اس کے کہ 1/3 دانت ٹوٹے ہیں، باقی کہ 3 حصے دانت اس کے ہیں اور وہ چارہ کھا سکتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر وہ آپ اس کو چارہ دیتے وہ کھا ہی نہیں سکتا، مطلب یہ ہے کہ عیب دار ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھو۔ قربانی کے جانور کی کہ آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھو کہ کوئی نقص نہ ہو، اور ہمیں منع فرمایا کہ ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان کے آگے یا پیچھے کٹے ہوئے ہوں یا پھٹے ہوئے ہوں یا ان میں سوراخ ہو۔ اگر کان اس کے کٹے ہیں تو پھٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا جانور جس کے پیدائشی طور پہ ایک کان یا دونوں کان نہ ہوں،
اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا کان تو ہے لیکن تیسرا حصہ اس کا کان جو کٹا ہوا ہے اس کی بھی جائز نہیں، اگر تیسرے حصے سے کم ہو تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک جانور ہے وہ کانا ہے یا مثال کے طور پر اندھا ہے۔ کانا جانور تو سامنے سے نظر آ جاتا ہے، بعض اوقات بعض جانور ایسے ہوتے ہیں آنکھیں ان کی صحیح ہوتی ہیں یعنی کانے نظر نہیں آتے لیکن اندھے ہوتے ہیں، وہ ان کو کیسے چیک کریں گے وہ آپ کو بتاؤں گا وہ کیسے چیک کرنا ہے۔ تو میرے ناظرین امید ہے آپ کو مسائل سمجھ آگے ہوں گے۔ تو قربانی میں تھوڑے سے دن باقی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو جہاں پر آپ نے اپنے لیے قربانی کرنی ہے تو غرباء کے لیے بھی آپ ضرور کریں اور ان کو بھی اپنی قربانی میں ضرور شامل فرمائیں انشاءاللہ۔ غرباء کے لیے اس دفعہ ہم نے قربانی کا انتظام کیا ہے، یہ گائے کا ریٹ بھی ہے اور بکرے کا ریٹ آپ کے سامنے ہے، جو کوئی حصہ ڈالنا چاہے تو جائز کیش نمبر بھی ہے اور میرا IBN نمبر بھی۔ اللہ